کسی نیک آدمی سے دعا کروائی جائے، کسی نیک آدمی کی دعا کو اللہ کے حضور وسیلہ بنایا جائے۔ توجہ فرمائیے گا، کسی نیک آدمی کی دعا کو اللہ کے حضور بطور وسیلہ پیش کرنا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی نیک آدمی سے دعا کرواتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ فلاں نیک بندے نے دعا کیا، اس دعا کی برکت سے مجھے بھی بخش دینا، یہ نہیں ہے۔ جو آپ کا اپنا نیک عمل ہے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور اپنے لیے کسی نیک بندے سے دعا کروانا، اور اگر کوئی نیک بندہ آپ کے لیے دعا کر دے تو بھی آپ کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ بندے جن کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں ان سے دعا کروانی چاہیے، اور اس کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ آپ سے زیادہ نیک ہو۔ یہ جملہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، لیکن یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں دلیل کی بنیاد پر، کہ جس سے آپ دعا کروا رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے زیادہ نیک ہو۔ نیک ہونا چاہیے، لیکن آپ سے زیادہ نیک ہو تو اچھی بات ہے، آپ سے زیادہ نیک نہ بھی ہو تو بھی اس سے دعا کروائیں، اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اس کی دلیل وہ استسقاء والی حدیث ہے، جس کا ذکر میں تھوڑی دیر کے بعد آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ تو نیک بندوں سے دعا کروانا، اور بالخصوص وہ لوگ جو گناہ گار ہوں ان کو چاہیے کہ نیک بندوں کی دعا کو اللہ کے حضور وسیلہ بنائیں اور نیک بندوں سے دعا کروائیں۔ قرآن مجید نے منافقین کے بارے میں کہا تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ منافقین جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم مانیں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، اس طرح کی باتیں جو کر رہے ہیں، تو اگر واقعی یہ سچی باتیں کر رہے ہیں، یہ سچ بول رہے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ جب انہوں نے اپنے ظلم و زیادتی کا ارتکاب کیا ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ جاؤک، اے نبی یہ منافقین آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور ان کے لیے رسول بھی استغفار کر دیتے علیہ الصلاۃ والسلام، لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ یعنی یہ منافق بھی اگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر استغفار کرتے اللہ سے، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کر دیتے، تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ تو جب نبی علیہ السلام کے زمانے کے منافق حاضر ہو کر آپ سے دعا کروا کے اپنی توبہ قبول کروا سکتے تھے، تو مومن کیوں نہیں کروا سکتے تھے، جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلے سے فضل و کرم ہوتا ہے، اللہ کو ماننے کی بنا پر، رسول علیہ السلام سے محبت کرنے کی بنا پر، آپ علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اوپر درود پڑھنے کی بنا پر، یہ تو منافقین کے مقابلے میں کہیں قریب ہے۔ اور اس کنٹیکس میں یہی بات کہی گئی جو میں نے عرض کیا کہ منافقین سے کہا گیا تھا، چونکہ وہاں منافقین کا ہی ذکر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومنین نبی علیہ السلام سے دعا نہیں کرواتے تھے، یا آپ کی بارگاہ میں نہیں آتے تھے، یا آپ سے التجا نہیں کرتے تھے دعا کرنے کے لیے، وہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں،
ان کی والدہ نے حضرت انس کو نبی پاک کی خدمت میں پیش کیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک کے لیے دعا مانگی تھی، اللہم اکثر مالہ و والدہ، اللہ ان کے مال اور اولاد کو زیادہ کر دیجیے، مال و اولاد میں برکت عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لمبی عمر انہیں عطا فرمائی، اور آل اولاد نسل ان کی زندگی میں 100 سے زیادہ تھی۔ یہ برکت ہے، آپ اس کو اپنے زمانے کے تناظر میں نہ لیجئے گا، جب کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے۔ تو خیر، نبی علیہ السلام کی سوچ، فکر، دعا اور لوگوں کا مطالبہ، اس تناظر میں اس بات کو سمجھیے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر نوازا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک بدو کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ مویشی ہلاک ہو رہے، مطلب یہ کہ قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، پانی نہیں ہے، تو اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے۔ نبی علیہ السلام کیا عمل فرما رہے تھے؟ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبے کے دوران میں ہی ایک آدمی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا کہ آپ دعا کیجئے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ نیک بندوں کی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا، تو نبی علیہ السلام نے اسی موقع پر دعا مانگی، اللہم اغثنا، اللہ ہمیں بارش عطا فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام ممبر سے ابھی نیچے اترے بھی نہیں تھے، آپ علیہ السلام ابھی ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بارش کے پانی کے قطرات گر رہے تھے۔ کچھ اور باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن میں اس طرف زیادہ توجہ نہیں کروا سکتا۔ اب یہاں اگر بارش ہونا شروع ہو جائے تو یہ منظر تو سامنے نہیں آ سکتا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپن پلیس تھی، یا جیسے کہ ذکر آتا ہے کہ کھجور کے پتوں کی چھت تھی مسجد نبوی کی، پانی ٹپکتا تھا اور سجدہ کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی پیشانی اور ناک مبارک کے اوپر کیچڑ کے نشان لگ جاتے تھے۔ یہ کیفیت تھی، ظاہری کیفیت یہ تھی، اور اللہ سے جو تعلق والی بات تھی اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اب ہماری ظاہری کیفیت اور طرح کی ہے، اور اللہ سے تعلق والا معاملہ کمزور ہو گیا، اسے بھی سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ابھی آپ ممبر سے اترے بھی نہیں ہیں اور بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ نے التجا و دعا کو فوراً قبول فرمایا، اور ایسا قبول فرمایا کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، اتنی باران رحمت ہوئی کہ اب بہت زیادہ ہو گئی، ہر طرف پانی ہی پانی اور دیواریں گرنا شروع ہو گئی۔ اگلے جمعے میں وہی بندہ یا کوئی اور آدمی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ بارش کو روک دے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی بارش روکنے کی کبھی دعا نہیں کی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ بارش اللہ کی رحمت ہے نا، تو بارش روکنے کی کوئی ایک دعا بھی ہمیں نہیں ملتی۔ تو آپ کہیں اگر بارش زیادہ ہو جائے تو پھر بارش رکنی چاہیے نا، جیسے سیلاب آ جاتا ہے، عذاب آ جاتا ہے، تو پھر تو روکنا چاہیے نا۔ نبی علیہ السلام جو دعا مانگتے تھے وہ یہ تھی کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ ہم پر نہیں، ہمارے ارد گرد جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں برسا دیجیے۔ بھائی آپ کے ہاں مسئلہ ہے نا، تو چولستان والوں سے پوچھیں، تھار کے صحرا والوں سے پوچھیں، بے شمار جگہیں ہیں جہاں لوگ ترستے ہیں اللہ کی رحمت کو۔ تو بارش بند کرنا نہیں ہے، جہاں ضرورت ہے اللہ وہاں برسا دیجئے۔ حوالینا، ہمارے ارد گرد ٹیلوں پر، اور جہاں بھی ضرورت ہے درختوں کے لیے
وہاں برسا دیجیے۔ توجہ فرمائیے گا، نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اللہم حوالینا ولا علینا۔ ارد گرد کا جب آپ اشارہ کر رہے تھے نا، یہ بادل، بارش ہو رہی ہے، بادل آئے ہوئے ہیں، آپ جدھر جدھر انگلی مبارک کا اشارہ کرتے ہیں ادھر ادھر سے ہی بارش بادل ختم ہوتے جاتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی آل اولاد سے، نسل سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، لیکن ہم جیسے نہیں ہیں۔ یہی تو فرق ہے، جدھر جدھر اشارہ کر رہے ہیں ادھر سے بادل جو ہیں وہ چھٹتے جاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی دعا کو وسیلہ بنانا، یہ نبی علیہ السلام کے سامنے ہو رہا ہے اور آپ یہ عمل مبارک کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا۔ اے اللہ، ہم آپ کے نبی کے وسیلے سے بارش مانگتے تھے۔ اے اللہ، ہم آپ کے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اللہ آپ بارش برساتے تھے، اب ہم آپ کے نبی کے چچا کے واسطے سے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بارش عطا فرمائیے گا۔ پھر حضرت عباس سے عرض کیا، قم یا عباسو، عباس کھڑے ہو جائیے، فادعوا اللہ لنا، اللہ سے ہمارے لیے بارش مانگیے۔ یہ وسیلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ، ہم آپ کے نبی کے وسیلے سے بارش مانگتے تھے، آپ عطا فرماتے تھے، اب ہم آپ کے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش مانگتے ہیں۔ اور کیا تھا وسیلہ؟ ابن عباس سے فرمایا کہ کھڑے ہو کر دعا مانگیے۔ تو نیک بندوں کی دعا کو وسیلہ بنانا۔ اور یہ بات میں نے اشارتاً پہلے عرض کر دی کہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے سے زیادہ نیک لوگوں سے ہی دعا کروائی جائے۔ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ جو مسلمانوں کے نزدیک ہے وہ آپ جانتے ہیں، لیکن وہ حضرت عباس سے دعا کروا رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام حضرت عمر سے کیا فرماتے ہیں؟ ایک بندہ ہے اویس بن عامر، اویس کرنی جسے کہتے ہیں، اویس بن عامر اویس کرنی صحابی نہیں ہے۔ یہ نوجوان غور سے سنیے گا، ہمارے یہاں چونکہ کوئز میں بعض دفعہ پوچھتے ہیں، اس صحابی کا نام بتائیں جس نے نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں کی ہے۔ بھئی وہ صحابی نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں نبی پاک سے ملنا اور ایمان پر خاتمہ، یہ صحابیت کی شرط ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں ہے، خیر التابعین اویس بن عامر، تابعین میں سے بہترین تابعی اویس بن عامر ہیں، یعنی اویس کرنی ہیں۔ تو خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں تابعی کہا ہے، بہترین تابعی کہا ہے۔ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ نہیں سکے ہیں، آپ کے زمانے میں ہی وہ مومن تھے، اسی لیے تو نبی پاک نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کروائیے گا۔ صحابی تابعی سے دعا کروا رہا ہے، تو افضل مفضول سے دعا کروا سکتا ہے، بڑے مقام والا چھوٹے مقام والے سے دعا کروا سکتا ہے، کیا معلوم کہ اللہ کس کی قبول فرما لے۔ سنت طریقہ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے۔ اسی سلسلے کی ایک دو اور دعائیں ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ آئندہ جو میرا خطبہ آئے گا اس میں کچھ مزید تفصیل میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔